بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم سب کے لیے انتہائی سعادت اور برکت والا مہینہ رمضان کا آنا مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں کئی طرح کی برکتیں رکھی ہیں۔ مالی اعتبار سے بھی برکتیں رکھی ہیں کہ مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ تقوی نصیب ہوتا ہے ایمان والوں کو۔ اس مہینے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا ثواب، نفلی اگر عبادتیں ہیں تو ان کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض والی عبادتوں کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ انہی فرائض میں، انہی ارکان میں جو انتہائی ایک اہم رکن ہے اسلام کا، وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بہت ہی بنیادی رکن ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے 80 سے زیادہ جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ زکوٰۃ کئی طرح کے لوگوں پر فرض ہے۔ میں شروع کرتا ہوں ان کھیتوں کے مالکان سے جن کے کھیتوں میں اللہ نے فصلیں اگائی ہیں، چاہے وہ باغات ہوں کہ جن کے باغوں میں اللہ نے پھل دیا ہے۔ تو ہر ایسی زمین جو اگر عشری ہے یا غیر عشری ہے، عشری زمینیں عام طور پر وہ کہلاتی ہیں جو نسلاً بعد نسل ایمان والوں کے استعمال میں رہی ہوں، قبضے میں رہی ہوں۔ ایسی زمینوں میں اگر ایسی پیداوار ہوتی ہے جن میں پانی خود سے استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے، جیسے ربی کی فصلیں ہیں، آلو ہے یا باغ ہیں، یہ خود بخود بغیر پانی دیے بھی پیداوار ہو جاتی ہیں ان میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیداواروں میں 10 من میں 1 من اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، غریبوں کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اور ایسی زمینیں جو عشری نہیں ہیں ان میں بھی اس سے کم واجب قرار دیا ہے جو خراج کی مقدار ہوتی ہے، اس لیے ان میں بھی کچھ نہ کچھ نکال دینا چاہیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ عشری زمینوں کے حساب سے ہی نکالا جائے۔ ایسے ہی وہ پیداوار جن میں پانی دینا پڑتا ہے، جیسے عام طور پر دھان کی فصلیں ہیں، ان میں آبپاشی کرنی پڑتی ہے، تو ایسی زمینوں کی پیداوار میں، ایسی فصلوں میں 20 من میں 1 من اللہ کے راستے میں دینا فرض قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی حال مویشیوں کا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے روپے، پیسے اور سونے چاندی کی زکوٰۃ، یا جو تجارت کے مال ہیں ان میں زکوٰۃ، یا جو شیئر کا کاروبار ہے ان میں زکوٰۃ، یا ایسی زمینوں کا کاروبار ہے جو زمینیں یا فلیٹ جو ہے بنائے جاتے ہیں اور فروخت کیے جاتے ہیں۔ ان میں عام مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر روپیہ ہو یا چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو، یا اگر تھوڑا سا سونا ہے یا تھوڑی سی چاندی ہے، اور سونے اور چاندی ملا کر چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس لیے تمام ایمان والے، خاص طور پر ہماری بہنیں جو زیورات پہنتی ہیں، وہ اپنے زیوروں کا حساب لگا کے 40واں حصہ اس میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی 100 روپے کا اگر مالیت میں 2.5 روپے، تو 100 روپے کی صرف مالیت میں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ کی مقدار وہی ہے جو میں نے بتائی۔ اسی طرح جو کاروباری ہیں وہ بھی اپنے کاروبار کا حساب لگا کر اس میں زکوٰۃ نکال لیں۔ رمضان میں خاص طور پر زکوٰۃ نکالنے کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ رمضان میں نیکیوں کی طرف دل مائل رہتا ہے، اور ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے مال پر سال گزر گیا ہو، وہ اس رمضان میں اپنی
جتنے بھی اموال ہیں، چاہے روپے ہوں، زیورات ہوں، سونے چاندی ہوں، بینک میں فکس ڈپوزٹ میں رکھے ہوئے روپے ہوں، یا انشورنس میں لگائے ہوئے اصل روپے ہوں، یا کسی کو قرض دیے ہوئے ایسے روپے ہوں جو مل سکتے ہوں، ان تمام چیزوں میں روپیوں میں زکوٰۃ ہے، اس لیے ان کی زکوٰۃ ضرور ادا کی جائے۔ زکوٰۃ کا ثواب اس مہینے میں بہت بڑا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہنم کی آگ زکوٰۃ نکالنے والوں کو نہیں چھوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔